کرسٹیز بیکری پر چیف جسٹس آف پاکستان محترم جناب فائز عیسیٰ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جو غالباً 1-2 ماہ پہلے کی بات ہے، مگر اس واقعے کی ویڈیو 25 ستمبر کو اپلوڈ ہوتی ہے جو کہ جنگل کی آگ کی طرح سوشل میڈیا پر پھیل جاتی ہے۔ اس میں جو ہوا اسے دہرانے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ اس واقعے پر کچھ لوگ بہت خوش ہیں تو کچھ لوگ ان کو خوش ہونے والوں کو اخلاق و آداب کے درس دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ میں بھی پچھلے 2-3 دن سے ان تمام واقعات اور رد عمل کو غور سے دیکھ اور مشاہدہ کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ بہت سوچا، پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ قاضی صاحب جتنے اچھے یا برے قطع نظر پھر بھی پاکستان کے قاضی القضاء کا عہدہ رکھتے ہیں تو مذمت کر لینی چاہیے۔ ابھی مذمتی بیان کے لیے قلم اٹھایا ہی تھا کہ میرے ذہن میں قاضی صاحب کا فوجی عدالتوں کے حق میں فیصلہ جو بظاہر تو دہشت گردوں کے لیے بنائی گئی تھی مگر حقیقت میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کچلنے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ پھر قلم رک گیا اور ایک لمحے بعد پھر خود کو چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ہوئے سلوک کی مذمت کے لیے تیار کیا۔ قلم میں بھی جنبش آنے کو ہی تھی کہ میرے ذہن میں قاضی صاحب کا 13 جنوری والا فیصلہ آیا، جس میں قاضی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے عین الیکشن سے 2 ہفتے پہلے اس کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا، جس کی وجہ سے ملک آج 9 ماہ گزرنے کے باوجود ایک گرداب میں پھنسا ہوا ہے اور نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس نشان کے فیصلے نے پاکستان کے کم پڑھے لکھے یا ان پڑھ ووٹرز کی بھی تذلیل کی، کیونکہ وہ بیچارے ایک ایک سے پوچھتے تھے کہ خان کے امیدوار کا کون سا نشان ہے۔ یہ باتیں دماغ میں چل ہی رہی تھیں کہ ایک دفعہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا تقدس ذہن میں آیا۔ قلم ایک مرتبہ پھر حرکت میں آ کر رک گیا۔ اب کی بار رکنے کی وجہ وہ 6 ججز تھے جنہوں نے فائز عیسیٰ صاحب کو خط لکھا تھا کہ ایجنسیاں ہماری خلوت کا بھی پاس نہیں رکھ رہی، ان کو لگام ڈالیں، مگر آگے سے قاضی صاحب تھے، انہوں نے ایک سماعت کے بعد اس سماعت کے لیے مقرر ہی نہ ہونے دیا۔ خیر پھر شش و پنج میں پڑ گیا کہ مذمت کر دوں، مگر اب کی بار خیال آیا کہ قاضی صاحب تو عدلیہ کے قوانین کا بھی احترام نہیں کر رہے۔ جب ان کو ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ پر اعتماد ہی نہیں، آپ ہمارا کیس نہ سنیں، قاضی صاحب پھر بھی بینچ سے الگ نہیں ہوتے۔ پھر مذمت کا ارادہ ترک کیا، پھر سے انسانی خصلت کے مطابق اسی ادھیڑ بن میں لگ گیا کہ مذمت کروں یا نہ کروں۔ پھر کرنے ہی لگا تھا کہ مجھے قاضی صاحب کا آروز کے حق میں کیا گیا فیصلہ یاد آ گیا۔ پھر رک گیا۔ قصہ مختصر، چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کے علاوہ قاضی صاحب اپنے اہل خانہ کے ہمراہ بیکری پر گئے تھے تو دل میں نرم گوشے نے انگڑائی لی اور قلم نے ابھی حرکت پکڑی ہی تھی کہ میرے سامنے محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ کا چاک گریبان والا منظر آیا۔ اس کے بعد وہ منظر یاد آیا جب لاہور میں ایک معذور خاتون کو پولیس گھسیٹ رہی تھی۔ پھر مجھے عالیہ حمزہ، صنم جاوید اور نہ جانے کتنی بے گناہ خواتین پر کیے گئے مظالم لاشعور سے سیلاب کی طرح بہتے آئے اور قاضی صاحب کے لیے پیدا ہوئے نرم گوشے کو بہا کر لے گئے۔ اس کے باوجود بھی میں نے خود کو آمادہ کیا کہ میں مذمت کر دوں، مگر حسب سابق قاضی صاحب کا تازہ ترین کارنامہ میرے سامنے آیا، جس میں انہوں نے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کی ریکٹر محترمہ سمینہ احمد صاحبہ کو علالت کے باوجود اپنی عدالت میں طلب کیا اور اپنی انا اور ضد کو تسکین پہنچائی، جبکہ ایک استاد کے تقدس کو پامال کیا گیا اور دنیا کو بتایا گیا کہ پاکستان میں اساتذہ کے اوقات بس اتنی سی ہے۔ اس کے بعد دل و دماغ میں قاضی صاحب کے تمام کارنامے ایک ایک کر کے گھومنے لگے۔ پھر مجھے قاضی صاحب کا انگریزی میں بولا گیا وہ جملہ یاد آیا جو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو کہا تھا کہ اگر آپ کچن کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے تو آپ باہر چلے جائیں۔ پھر مجھے قاضی صاحب کی وہ باتیں، تلخ باتیں یاد آئیں جو انہوں نے مختلف وکلاء کے ساتھ کی تھیں، جس میں انہوں نے ایک محترم وکیل صاحب کو کہا کہ آپ تمیز سے بات نہیں کرتے، یا آپ اگر تمیز سے بات کریں تو اس میں کیا حرج ہے، جس پر وکیل صاحب نے جواب دیا تھا کہ
آپ بھی اپنا اسلوب ٹھیک کریں۔ بات کر رہے ہیں تمیز سے کوئی حرج ہوتا ہے ویسے؟ نہیں سر، آپ اپنے اسلوب کو دیکھیے، آپ اپنا اسلوب کو دیکھیے، پھر آپ ہمارے متعلق بات کیجیے۔ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کا اپنا اسلوب ٹھیک نہیں ہے۔ آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا، جب بھی قلم قاضی صاحب کے لیے مذمت کے لیے حرکت میں آتا ہے، قاضی صاحب کا کوئی نہ کوئی عمل میرے سامنے رقص کرنے لگتا ہے جو مجھے مذمت کرنے سے باز رکھتا ہے۔